السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آیت سورہ الدہر سورہ نمبر 76 ہے۔ اس کو الانسان بھی کہتے ہیں۔ ویسے کئی نام ہیں سورت کے، مگر دو ناموں سے مشہور ہے، سورت الدہر اور انسان۔ یہ سورہ نمبر 76 ہے۔ اس میں 31 آیات ہے اور 2 رکوع۔ اس میں جو پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں میں صرف آپ کے سامنے مینشن کرتا ہوں، اس کے تفصیلات میں زیادہ نہیں جاؤں گا خالی ہے۔ نمبر 1 از کریشن آف ہیومن بینگ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو جو پیدا کیا کیا ہے۔ نمبر 2 جو ہے مقصد زندگی کیا ہے، اور نمبر 3 جو ہے، اور 4 جو ہے دوزخی اور جنتیوں کے تعلق سے کچھ آیات ہیں۔ مگر یہاں ایک بہت بڑی اہم چیز کیا ہے، نافرمان، ناشکرے، کافرین کے تعلق سے صرف ایک آیت ہے، آیت نمبر 4۔ اور جو جنت میں جانے والے مومنین، صادقین اور جن کے اوپر عنایت نازل ہونے والے ہیں، ان کے لیے 17 آیت۔ اب دیکھیں آپ، دوزخیوں کے لیے نمبر 1 ایک ہی آیت ہے، نمبر 4، اور جنتیوں کے لیے 17 آیات ہیں، نمبر 5 سے نمبر 22 تک۔ تو یہ بہت زبردست چیز ہے اس سورہ میں خاص طور پہ، الحمدللہ۔ اور ایک پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا، وہ ہے قرآن کی جو ہے تنزیل، یعنی آہستہ آہستہ جو نازل فرمایا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ اس میں ذکر کی تاکید آئی، ان کو کیا صبح اور شام کے جو اذکار بولتے ہیں نا، اس کے تعلق سے بھی احکام آئے ہیں کہ صبح اور شام تم اذکار کرتے رہو۔ الحمدللہ ہم جو کرتے ہیں فجر اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد جو کرتے ہیں، سونے سے پہلے صبح میں اٹھنے کے بعد جو اللہ کے اذکار کرتے ہیں، اور پھر شام کے جو اذکار ہیں، صبح اور شام کے جو اذکار بولتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ تم صبح اور شام اللہ کو یاد کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قیام اللیل کے تعلق سے بھی یہاں صرف منشن کیا گیا ہے، اور آخری ہے رضا رب، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہوگا ضرور۔ تو اس تعلق سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے۔ میں جیسا آپ کے سامنے رکھا کہ ہم اکثر جو ہے یہ خالی کچھ پوائنٹس بول دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے تعلق سے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، الدہر، یعنی جس کو ہم دیتے دنیا بولتے، ہم اکثر اردو میں بولتے تھے ارے وہ تو دہریا ہو گیا۔ دہریا کے مطلب کہ وہ جو ہے وہ دنیا دار ہو گیا ہے، آخرت کو جو ہے بھلا دیا ہے۔ دہریا بولتے ہیں نا، اردو میں بولتے تھے یہ تو دہریا ہو گیا، بولے تو یہ کہ تو وہ تو اللہ پہ بلیو ہی نہیں کرتا، اس کو بولتے ہیں۔ تو سو الدہر تو دنیا کے لحاظ سے کہتے ہیں، اور انسان کے تعلق سے پہلی آیت جو آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہیومن کریشن میں کیا ہے، پہلے تو تمہارے وجود کے پہلے سے تمہارا کوئی مقامی نہیں تھا، نہ کوئی تم کو یاد کرتے تھے، نہ تمہارا کوئی پوزیشن تھا۔ اس کے تعلق سے جو ہے تخلیق انسان کے تعلق سے ہے، تو تھوڑا سا میں اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ تخلیق یہاں جو ہے روح کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو روح تو جو ہے وہ الستو بربکم قالوا بلی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں تو ارواح کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو جسم کی بات ہو رہی ہے، انسان کی پیدائش۔ یہاں پیدائش کے جو مرحلے اسٹیجز ہیں اس میں بتایا گیا ہے۔ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، تم موجود بھی نہیں تھے، اور تمہاری کی ابتدا بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ابتدا کیسی ہوئی، اس کے تعلق سے ایک ایسی چیز، ایسے تفصیلات آتے ہیں جس کو تم ذکر کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ انسان کا جو ہے ابتدا جو ڈراپ سے نکلی ہے، اس کو تو آپ مینشن کرنا بھی نہیں چاہتے، اس کو تو معیوب سمجھتے ہیں اس چیز کی بات کرنے کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو کریشن کیا، اس میں میل اور فیمیل کا امشاج جو بتایا گیا ہے نا، من نطفت امشاج، ملے جلے نطفے سے۔ تو یہ 1400 ایئرس پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا ان کو، تو کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ملا جلا سے کیا مطلب ہے۔ مگر اب
اب لیٹسٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جب کریشن آف ہیومن بینگ کے تعلق سے ہوئے اور بیبی کا جو نیو بارن بیبی کا کریشن ہوتا ہے کیسا ہوا، فیٹس کا ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں میل اور فیمیل فلوئڈس ملنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کروموزومس جب بنتے ہیں نا تو میل اور فیمیل دونوں کروموزومس مل کے بنتے ہیں۔ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو 1400 سال پہلے نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہے کہ دونوں کے۔ اور اس کے بعد فیٹل ڈیولپمنٹس کیا ہے، اس کے آپ کو پتا ہے نا، پہلی وہی جو ہے اقرا، وہ آپ جو ہے وہ کس چیز سے الگ سے بنے گئے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی ہوا۔ تو میں جیسے اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ جو ایمبریو کے تعلق سے جو لیٹسٹ بات چیت کری تھی، پھر انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ جو قرآن نے بتایا بالکل 100% کریکٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں بتایا ہے کہ کریشن میں کیا ہوتا ہے، بونز بنتے ہیں، فلیش بنتا ہے، آرگنز بنتے ہیں، ایئرس، آئیز اور ہارٹ، ایک کا سیکوینس رہتا ہے۔ میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کا اسکین کر کے دیکھے گئے تو 100 اسکینس کرے تو سب میں سیکوینس برابر تھا۔ ایئر، آئیز اور ہارٹ کا ایسا سیکوینس جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے وہ بالکل ویسی ہے۔ اس کے بعد اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہیومن بینگ کا جو نیو بورن بیبی ہے وہ سارے کریشن میں سب سے زیادہ بالکل محتاج جو بولتے ہیں وہ۔ دوسرے کریشن میں دیکھے تو برڈس میں ہے، اینیملس میں ہے، تو بچہ پیدا ہوتے اس کے بعد تھوڑا سا ہلتا پھلتا، اس کے بعد کھڑے ہوتا ہے، گرنے جاتا ہے، پھر ماں اس کو سنبھالتی ہے۔ آپ کئی وقت ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے جو اینیملس کے اور برڈس کے بیبیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، مگر انسان کا جو بچہ ہے وہ بالکل بے بس اور بالکل محتاج ہے، ہر چیز کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کوئی چیز اپنے سے نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اتنا تم محتاج اور بالکل حرکت کرنے کے قابل نہیں تھے، آہستہ آہستہ تمہاری زندگی بڑھتے جاتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، پھر جب نوجوان ہو جاتے ہیں، ذرا طاقتور بھی ہو جاتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سمجھ بھی ہے، میں جو چاہے سوچتا ہوں، جو چاہے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہونے کے بعد ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ ہم نے نفس امارہ کے تعلق سے لاسٹ سنڈے ڈسکس کیا تھا، تو وہ نفس امارہ اس کو پیٹ تھپکتا ہے کہ چلو چلو، تم کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، تم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ ساری دنیا جو ہے تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جیسا سورہ لقمان میں بتایا گیا تھا، بیٹے کو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے ایسا مت کرو، جو پیر مار مار کے جو زمین پہ چلتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ زمین تمہارے تحت ہے تو تم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور پہاڑ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں، گردن اونچی کر کے جو چلتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ تکبر اور غرور اور اپنے آپ کو سمجھنے کی طرف رکھ جاتی ہے۔ تو یہ اس چیز سے ہم کو ڈرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ دیکھو تم اب اس وقت جب ہر چیز تمہارے پاس طاقت اور قوت مل گئی تو وہ بھول گئے کہ کچھ زمانہ پہلے تم ایسے تھے، تمہاری کوئی وقت نہیں تھی، کوئی نہ پوچھتے تھے نہ کچھ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان ہدینہ السبیل، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سب کو سیدھے راستے کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، سمجھ عطا کرتے ہیں، مگر انسان اور جن ایسے دونوں کو چوائس دے دیا گیا، یا تو جیسا ایک لیٹر وائی رہتا ہے نا، ایک روٹ سے جانے کے بعد دو بائیفرکیشن ہو جاتے ہیں اس کے، تو آپ چاہے تو ایک روٹ لے سکتے ہیں، چاہے تو دوسری روٹ لے سکتے ہیں، یہ اس کا جو ہے آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ اس راستے پہ چلو۔ اگر ہدایت دینا اگر مجبوری رہتا، مجبور کر دیتے، تو پھر کسی انسان سے سوال جواب بھی نہیں ہوتا، بھائی رسولوں کو نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہر انسان اگر 100% رائٹ پاتھ پہ رہتا تو پھر رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی۔ یہاں ہم کو اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو فرما برداری کر سکتے ہیں یا نافرمانی کر سکتے ہیں، یا شکر کر سکتے ہیں یا ناشکری کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کو فریڈم آف چوائس دے دیا گیا۔ اس کے بعد اختیار ہے کہ آپ چاہے تو یہ راستہ چنیں، چاہے تو راستہ۔ تو پہلے اس میں جب یہ آیتیں دیکھیں گے تو اس میں پہلے جو ہے نیگیٹو کیا کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو وہ جو لوگ جو نیگیٹو ہیں، جو نافرما برداری ناشکری کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے راستے بتائے اس کو چھوڑ کر غیر ہدایت کا راستہ، کفر کا، نافرمانی اور ناشکری کا راستہ اگر اختیار کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ پھر وہ راستہ ان کے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ من کو مجبور کر کے ناشکری اور نافرمانی پہ نہیں ڈالے. چوائس تو ان کو دیا گیا تھا کہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو. تو جب انہوں نے چن لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے یہ چن لیا تو تمہارے لیے یہ راستہ آسان ہو. یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کرتے ہیں تو وہ کسی کو نیک بنا رہے ہیں, کسی کو کافر بنا رہے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ نافرمانی کا تعلق ہدایت نہیں کر رہے ہیں. ہم نے چن لیا ہے نافرمانی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو جو ضلالت کو رد کر دیا اس کو ہدایت دے دیا, جو ضلالت کو پسند کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہے کہ اچھا تم کو پسند ہے تو پھر اس ضلالت پہ چلے. تو یہ چیز کلیئر کر لینا, یہ نہ سوچنا کہ ارے اللہ نے ہم کو نہ غلط راستے پہ ڈال دیا تو ہم کیا کریں. ایسا نہیں, اللہ نے آپ کے لیے کھول دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, یا تو شکر گزار بنو یا کفر کرنے والے. تو شکر اور کفر کے تعلق سے پھر ہم بعد میں تھوڑا ڈسکس کر لیں گے. میں جیسے بتایا کہ یہ فیو پوائنٹس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے, ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ ایک تو ہمارے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز جو ہے دل سے دیکھنا ہے. جو سوچے سمجھے تو آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا شعر ہے, کہہ دیتا ہوں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جو آنکھ سے نظر آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر جو دل کی آنکھ سے دیکھنا چاہیں گے تو وہ چیز ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اب اس میں آپ کچھ جیسا میں نے ڈسکس کیا تھوڑے سے پوائنٹس کے اوپر ہم کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ آیت نمبر جو ہے 7 میں ایک کچھ ڈسکشن کیے ہیں ہم, تو وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں آیت نمبر 7 میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی نظر مانگو اس کو پورا کرتے رہو. یعنی اگر کسی بات کے لیے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی ہے, یہ فکر ہے, یہ ضرورت ہے میرے کو, اور اگر یہ مل جائے تو میں یہ نیک کام کروں گا, یہ اتنے نفل نمازیں پڑھوں گا, یا کچھ روزے رکھوں گا, یا کچھ صدقات کروں گا, یہ کچھ اگر آپ نے نظر مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لی کیونکہ آپ نے خود نظر مانگی تھی, تو جیسی وہ بات ہو جائے آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنا. اس آیت کے تعلق سے تھا. مگر تفسیر کے کئی کتابوں میں دیکھا ہوں تو بعض تفاسیر کے کتابوں میں اس میں کئی واقعات بھی تفصیلی آئے ہیں جو میں اب ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ ایسے نظر کے باتیں بھی آئے ہیں کہ جو ان کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے نظر مانگی تھی اور وہ کیے تھے. مگر بہت سارے مفسرین نے پھر بعد میں ڈسکس کر کے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ ایسے کچھ قصے کے طور پہ ہو گئے ہیں, تو اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. تو میں جہاں سے تھوڑی سا کنفیوژن ہوتا ہے اور جب مفسرین اس سے اجتناب کرتے ہیں تو میں ان چیزوں کے اوپر زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر خامخواہ کمپلیکیشنز ہو جاتی. تو مگر یہ کہنا تھا کہ جو بھی آپ نظر مانگیں نا وہ اس کو پورا کر لیں. ہاں یہ ہے کہ جیسا آپ وعدہ اللہ سے کریں گے تو اس کو پورا کر دیں, اور بندوں سے بھی آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کریں. کیونکہ منافق کے جو نشانیاں بتائیں گے اس میں یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے, امانت دے تو اس میں خیانت کرتا ہے, اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں آپس سے باہر ہو جاتا ہے. تو منافق کے 4 نشانیاں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بتائے گئے ہیں تو اس میں یہ ہے. تو جب آپ کسی سے وعدہ کریں کوئی چیز کا تو اس کو پورا کریں. آیت 8 اور 9 جو ہے اس میں جو بات آئی ہے میں اس آپ کے ذکر, آپ اس میں کہا گیا ہے کہ مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو کھلانے کے تعلق سے بات کی ہے. اس میں کیا ہے, اس میں جو بھی آپ کام کریں گے, یہ آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کے جو ہے دعا آپ کے جو تکالیف کو دور کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کریں گے نا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس میں آپ کی بڑائی نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, لوگوں سے تعریف اور اس کی جو ہے شہرت نہ ہو. اس کے تعلق سے بہت اہم بات کی گئی کہ جو بھی آپ کریں گے
اللہ کی اللہ کی خوشی کے لیے کریں. خوشنودی اللہ کی ہے، بندوں سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، آپ کھانا کھلائیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کام کریں اللہ کی محبت میں کریں. یہاں 3 چیزوں کا بیان کیا ہے، مسکین، یتیم اور قیدی. مسکین تو سمجھ لیتے ہیں کہ جو غریب ہیں، جو مجبور ہیں، جو جن کو تکالیف میں ہے، جس کے پاس کوئی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، تو وہ مسکین ہے. ان لوگوں کو جس کے پاس کھانا نہیں ہے. تو اب چیریٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیریٹیز کہتے ہیں کہ جو ہے فوڈ پارسلس ہیں، فوڈ پیکس ہیں، غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ جو بھی ہو سکتا ہے شیئر کر رہے ہیں. 5 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 20 پاؤنڈ، 25 پاؤنڈ، 30 پاؤنڈ، جو بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک فیملی کے لیے اتنا چاہیے. تو کبھی کبھی آپ ایسا کریں، جیسے بھی آپ کی نظر سے گزرے وہ چیریٹی میں آپ دے دیا کریں. اور اگر آپ کے جاننے والوں میں کہیں کسی کو ضرورت ہے تو ان کو. بعض ایسے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کرتے، مگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی غیر سے پوچھیں کہ ان کے پاس کچھ پریشانی تھی تو ان کی مدد کرنی. تو یہاں اپنے کنٹریز میں تو یہ زیادہ مشکل سے معلوم ہوتا ہے، مگر اپنے بیک ہوم جو کنٹریز کہتے ہیں نا، وہاں بہت سارے جو ہے مجبور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ان لوگوں کی مدد کر دیں. کبھی کبھی ایسا کرتے رہیں تو روز کرنے کی، یہ ہفتے میں 1 دن یا مہینے میں ایسا کرنے کی عادت ڈال دیں، تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے جائیں. اور اس کا جو بھی کریں گے نا وہ اپنی حد تک کریں. آپ جو نیکی کریں گے نا دوسرے کو رائٹ ہینڈ سے جو کریں گے لیفٹ ہینڈ کو نہ معلوم. کیونکہ اگر آپ اس کی عادت ڈالیں تو آپ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے جو رہنے والے 7 لوگ ہیں ان میں سے ایک کا شمار آپ میں ہو جائے گا. جو نیکی کرے گا اور جو رائٹ ہینڈ سے دیا ہے لیفٹ ہینڈ کو اس کا پتہ نہ چلے، تو ایسے لوگ بھی عرش کے سائے میں رہیں گے. جب کس وقت؟ جب عرش کے اس قیامت کے دن، جب کہ نفسی نفسی کا ماحول ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی پریشانی میں بھاگتے رہیں گا. اور دیکھیں گے تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو عرش کے سائے میں اطمینان سے بیٹھے رہیں گے. تو اب اس میں سے ہم وہ سارے 7 لوگ جو ان کے کوالٹیز ہیں وہ تو ڈیولپ نہیں کر سکتے. ایک کوالٹی تو ڈیولپ کرنے کی عادت کر لیں کہ جو نیک کام کرے، جو صدقہ دے، خیرات دے، کسی مدد کرے، وہ صرف آپ کی حد تک رہے، آپ کے سیکنڈ پرسن کو بھی، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے نیکی کی. تو آپ قریب کو اور مسکین اور یتیم کو اور قیدیوں کو جو کھلائیں گے نا، تو وہ آپ کی حد تک ہے کہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی. اب آپ دیکھیں گے تو قیدیوں کو جو کھلائے ہیں اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ اس کے تفصیلات میں یہ ہے، غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے وہ تو کافرین اور مشرکین تھے نا، ان کو قید کر دیا گیا تھا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس جو قیدی ہے اس کو کھلائے. تو اس کے تفصیلات میں آتا ہے کہ صحابہ تو بعض وقت ایسا تھا، کھانا اتنا تھا کہ اپنے کو خود پیٹ نہیں بھر سکتے تھے، تو اپنے اوپر جبر کر کے اپنا کھانا کم کھا کے قیدی کو زیادہ کھلائے. کافر اور مشرک قیدی کو کھلائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا قیدیوں کو بھی کھانا کھلایا کرو. تو لوگ کھانے کی کمی تھی تو خود کم کھانا کھائے ہیں، قیدی کو زیادہ کھلائیں. تو یہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلانے کے تعلق سے آیت نمبر 8 اور 9 میں کہا ہے. اور نیت میں آپ کا اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے کریں. اسی کیا ہے، بدلے کی توقع نہ رکھیں کہ وہ بھئی آج تو میں کھلا رہا ہوں، کل کے دن جو اچھا ہو جائے گا اس کے پھر پیسے ایسے آ جائیں گے تو اس کا کچھ اس خیال سے مجھے کچھ بدلہ دے دے گا. نعوذ باللہ، اس قسم کا خیال نہ ہو. اور دوسری یہ، ان کی زبان سے شکریہ کے بھی آپ توقع نہ کریں کہ آپ نے کھانا دیا تو بھائی بہت شکریہ آپ نے ہم کو کھانا کھلایا. نہیں. ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غلام کو کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا دیتے تھے، جو بھی آتا تھا نا کہتے تھے کہ یہ فلاں کے پاس، یہ فلاں کے پاس، یہ فلاں کے پاس دے دو. اور جب یہ پیکٹ دیں گے نا، دینے کے بعد جب وہ ریسیو کریں گے ان سے کہنا کہ بھیج آنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ملنے کے بعد وہ جو بات کہیں گے وہ بات مجھے آ کر سنا. اس کے بعد ان کا غلام لے جا کے وہ پیکٹس فلاں 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 گھروں میں دے دیا. اس کے بعد کھڑے رہ کے سنتے رہا. اس کے بعد پھر جب واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو فلاں کے پاس جب دیا تو انہوں نے یہ دعا کی. تو فوری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی جو دعا انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی، وہ فوری دعا اس شخص کے لیے، اس خاندان کے لیے فوری 2 ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے میرے لیے دعا کی تھی، میں اس کے لیے دعا کر دیتی.
اس کے بعد سیکنڈ سے ہوا، تھرڈ سے ہوا، فورتھ سے ہوا، ففتھ سے ہوا، جو وہ الفاظ استعمال کیے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا فالو کرتے. وہ بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں اس لیے کر دی تاکہ میں نے جو تحفہ بھیجی تھی اس شخص نے جو اللہ کے سامنے دعا کی ہے وہ اس کا دعا کا بدلہ نہ ہو جائے. میرا جو تحفہ ہے اس کی دعا ہو گئی تو میرے تحفے کا بدلہ ہو گیا. میں نہیں چاہتی کہ اس نے جو دعا کی میں وہ دعا اس کو واپس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے لیے جو دعا تھی یہ میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں تاکہ اس تحفے کا جو ثواب ہو مجھے آخرت میں ملے. دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں مجھے کچھ نہیں. تو یہ اس آیت نمبر 8 اور 9 میں جو ڈسکس ہوا ہے نا مسکین اور یتیم اور قیدی کے تعلق سے خالی مینشن ہوا ہے، مگر میں کیا کرتا ہوں ایک چیز کا کوئی اشارہ مل جائے تو میں اسی اشارے سے دوسرے اور کاموں کی طرح بھی بولتا ہوں کہ ہم صرف یہ 3 چیزوں کے لیے غور نہ کریں بلکہ ہم ساری عمر سارے انسانوں سے جو کانٹیکٹ رہتا ہے، جب کسی کے تعلق سے بھی آپ کسی کی مدد کریں گے، کسی کو ضرورت کے وقت دیں گے، کچھ نیک کام کریں گے تو اس کا جو بھی ثواب ہے صرف اللہ سے مانگے، بندوں سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دینا ہے ہم آپ کو دیں. یہ انبیاء السلام کی بھی سنت ہے. جب انبیاء السلام جب تبلیغ کیا کرتے تھے لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم ہماری جو تبلیغ کر رہے ہیں تمہارے کو جو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اس کا ثواب ہم تم سے نہیں چاہتے، ہم کا ثواب تو ہمارے پاس اللہ سے ہم چاہنا چاہتے ہیں. یہ اہم بات تھی جو میں آپ کو سامنے ڈسکس کروں گا. اس کے بعد میں جو کہہ رہا ہوں 2-4 چیزوں میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح اور شام کے اذکار کے تعلق سے کہا ہے کہ جو صبح ہے اور شام میں جو اذکار ہے وہ اس کی پابندی کرتے کرو. ایک تو تہجد کے تعلق سے ہے، قیام اللیل کے تعلق سے بھی ایک آیت آئی ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ تو صبح شام کے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. تو یہ قیام اللیل کے تعلق سے ایک ریکارڈ ہوا. دوسرے اللہ تعالیٰ کے اذکار صبح اور شام کے اذکار، صبح اور شام کے اذکار ماشاءاللہ سے مجھے 100% یقین ہے آپ سب الحمدللہ صبح اور شام کے اذکار کرنے والے. مگر صرف چونکہ موقع ہے تو اس لیے میں منشن کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا ہے اذکار میں یہ سب سے پہلے استغفار کی کثرت کریں گے اور استغفار 70 ٹائمز 100 ٹائمز صبح اور شام کرنے کی عادت کر لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں صبح اور شام جو 70 ٹائمز 100 ٹائم استغفار کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی جب تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کہہ دیا نا کہ تمہارے آگے پیچھے سارے چیزیں معاف ہو گئے. تو جب کوئی گناہ ہے نہیں، پہلے تو انبیاء کے پاس کوئی گناہ ہے بھی نہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگلے پچھلے ساری چیزیں معاف کریں، اس کے باوجود بھی کثرت سے 100 ٹائمز کر دیتے. کیوں کرتے تھے؟ تاکہ میری امت کے لوگ جب استغفار کہیں تو وہ کہیں کہ ہم یہ استغفار تو اپنے لیے بھی کرتے ہیں مگر یہ سنت رسول ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار نہیں کرتے تو ہم استغفار کرتے تھے مگر کہتے تھے کہ استغفار تو کر رہے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی استغفار کریں نہیں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 ٹائمز استغفار کرتے تھے تو ہم کو ایک مل گیا کہ استغفر اللہ. اور پھر استغفر اللہ کی کیا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ کر لیں. تو یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ اگر جو 3 مرتبہ کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ کہے گے تو اس کے گناہوں کی کثرت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو اس کے بعد اور پھر دوسری چیز آپ کے سامنے ذکر کیا میں جب ہم سورہ نوح کی تفسیر میں گئے تھے تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بتایا تھے نا کہ کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی قحط ہے، کوئی مصیبت ہے، استغفار کریں تو وہ دور ہو جاتی. یہ سورہ نوح میں آپ کو تفصیل سے بتا دے گا. تو دوسری چیز کا رزق کی کمی ہے، آپ کو پیسہ کا پرابلم ہے، بزنس کے لیے چاہیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بزنس اور آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے اگر اولاد نہیں ہے تو کہے کوئی آیا تھا نا ایک آدمی نوح علیہ السلام کے پاس اب پوچھنے آیا تھا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو. تو یہ ایسی چیز. اور ذکر میں کیا ہے تکبیر ہے. تکبیر کیا ہے اللہ اکبر، تحمید ہے الحمدللہ کہنا، تسبیح ہے سبحان اللہ. تو یہ چیز کے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر
لا ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہم 5 کلمے جو ہم یاد کر لیے تھے نا، ان 5 کلموں کی تاکید کر دیتا ہوں میں. جب پہلا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت هو الحی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. یہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد پنجم کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغیبة والبهتان والكذب والمعاصی كلها واسلمت وآمنت اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میں آپ سب کو یاد ہے تو اس لیے میں صرف منشن کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا اذکار کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کی دعائیں بھی کر لیں. دعائیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ کہیں یا 7 مرتبہ کہیں اللہم اجرنی من النار. اس کے بعد اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس یا رب العالمین. یہ 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، 7 مرتبہ جنت کی آپ دعا کریں. اس کے بعد پہلے اپنے لیے دعا کریں، لا الہ الا اللہ واللہ وحدہ لا شریک لہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اپنے لیے پہلے دعا. اس کے بعد اپنے والدین کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے بعد اپنی بیوی بچوں اولاد کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنی شوہر کے ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بھی کر لیں. اس کے بعد سارے اپنے لواحقین کے ساتھ، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، پھر سارے مسلمان اور سارے مومنین کے لیے بھی دعا کریں جو ہم سے پہلے گزر گئے اور جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور جو آنے والے ہیں. ان سب کے لیے بھی دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آخرت میں اپنے نعمتوں سے مالا مال فرما دے اور ہمارے دوسرے مسلمان اور مومن بھائیوں کے لیے بھی اپنی رحمت میں برکت نازل فرمائے. اب ایک چیز اور شکر کے تعلق سے بھی میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. میں صرف آپ جب سورہ پڑھیں گے، اس کے آیتوں پہ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گے. میں صرف تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہتا ہوں. شکر کے تعلق سے ہے، شکر ہمیشہ کثرت سے کرتے ہیں. اور شکر اس لیے کرنا چاہیں کہ شکر کا آپ کو پتہ ہے عربی میں شکر کا جو ہے اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ جیسا بلیک اینڈ وائٹ ہے، وائٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ بلیک ہے، بلیک کا اپوزٹ وائٹ ہے. شکر ہے، شکر کا اپوزٹ ورڈ عربی میں کیا ہے؟ کفر. کفر کو جتنا آپ ہیٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کفر کا اپوزٹ ورڈ شکر ہے. تو شکر کی اتنی اہمیت ہے. تو شکر کے تعلق سے یہ ہے کہ الحمدللہ کثرت سے الحمدللہ کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم لوگ اگر شکر کریں گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. کون کریں؟ اللہ، جس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں. وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کریں گے تو میں اور دوں گا. اب آپ کوئی ملٹی بلینئر ہے، وہ کہے گا تم یہ کام کرو گے تو میں تم کو اتنے 100 and 1000 دے دوں گا. تو آپ بولتے ہیں کہ ارے اتنا بڑا آدمی ہے، یہ کام کرنے تو میں دے دوں گا. بول رہا ہے تو ضرور دے گا، اور وہ دیتا بھی. اور جب اللہ تعالیٰ جس کے پاس ساری قدرت ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مخالفت کریں گے؟ ان اللہ لا تخلف المیعاد. ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں نا. تو جب لئن شکرتم لازیدنکم تو بس شکر ادا کرتے رہو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اتنا کھڑے رہتے تھے پاؤں پہ ورم آ جاتے. سجدے میں جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ پورے بال اور جو ہے جس سے ہاتھ سجدہ کر رہے ہیں وہ خطروں سے بھیگ جاتی تھی. اس کے بعد جب ختم کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ یہ کتنا رو رہے ہیں کیوں؟ تو وہ آپ کو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ شکر ادا کرتے تھے. اور پھر آپ کو ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں. الطائم الشاکر بمنزلہ صائم الصابر. جو انسان کھانا پینا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کیفیت میں وہ رکھا ہے اس سے راضی ہو اور شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مقام کس کے برابر ہو گیا؟
جو انسان روزہ رہ کر اور تکلیفوں پہ صبر کر رہا ہے. آپ سوچے کسی کو تکلیف ہے اور اس پہ صبر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے, تو اس کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا ثواب ہے. وہ ثواب کون لے رہا ہے؟ جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. الطائم الشاکر بمنزل صائم الصابر. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں. اور آپ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل الدعا الحمدللہ. یہ بہت اہم چیز کہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے پوچھے کہ کیسا دن گزرا. اس نے کہا کہ جی ٹھیک گزرا. پھر دوبارہ کہا کہ نہیں کیسا گزرا. کہا جی ٹھیک گزرا. پھر تیسری مرتبہ پوچھے تو اس نے کہا مال خیر یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. حضور نے فرمایا بس یہ سننا چاہ رہا تھا کہ تم میرا دن جو گزرا ہے بہترین طریقے سے گزرا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا. بس میں یہ الحمدللہ رب العالمین شکر سمجھ. یہ حدیث امام مالک نے اپنے موطا میں ذکر کیا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے, وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ انسان کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. تو کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ. یہ نہ سمجھنے کہ بھائی یہ جو بھی کیا ہے انہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو کیا, تو وہ تو اللہ نے بالکل توفیق دی ہے, مگر آپ اس انسان کا بھی شکریہ ادا کر دیں تاکہ وہ جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو یہ خاص چیز پہ یہ بات آپ نے بیان کرنا چاہتا. اب جو میں ایک چیز اب جو اس میں ایک چیز آئی ہے تنزیل قرآن کے تعلق سے آیا ہے, تو میں وہ بھی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. تنزیل قرآن کی حکمت کیا ہے؟ یہ اکثر لوگ کفار اکثر کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے یہ وہی بتا رہے ہوتا ہے, تم ہمارے سامنے جو ہے یہ القرآن لکھنے کی بات کرتے ہیں, یہ کتابی شکل میں پوری لا کر ہم کو بتا دیں. تو یعنی مطلب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں ساری قرآن نازل ہو جاتی, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے یہ جو ان کی کتابیں اتری ہیں وہ پوری توریت جیسی کی ویسی پوری موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو گئی تھی. اچھا موسیٰ علیہ السلام چونکہ پڑھنے لکھنے والے تھے وہ پڑھتے تھے اور جو توریت ان کو مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے یہ تنزیل قرآن جو تھوڑا جو آہستہ آہستہ نازل ہوا اس کی کیا حکمت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا تھی. اس میں جو آیت نمبر ہے آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیل, تھوڑا کر کے اتارے ہیں, تو اس کی حکمت کیا ہے وہ بیان کر دینا چاہتا. آپ اس کے پہلے ہم جو لاسٹ سنڈے تھے سورہ القیامہ میں کیا کہا گیا تھا, آیت نمبر 16 اور 19 سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی سناتے تھے وہ فوری وہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے ذمے ہے, تمہارے زبان سے بھی ادا کریں گے, تمہارے دل میں بھی اس وحی کو نازل کر دیں گے اور تمہارے ذہن میں بھی اس کو محفوظ کر دیں گے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر پورا قرآن اتنی بڑی کتاب, ایک پوری کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے وحیاں ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتی, تو وہ تو امید تھے, وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, تو وہ قرآن کہاں سے یاد رکھیں گے اور کیسا سنائیں گے. اور پھر سنانا اور قرآن جو ہے اگر کتابی شکل میں آ جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیتے تھے کہ تم یہ جو کتابی شکل میں آئی ہے اس کو پڑھو. تو اصل وہی تو رسول بیان کرتا ہے, رسول بیان کرنے کے بجائے صحابہ بیان کرنا شروع کر دیتے تو کیسے. اسی لیے وقتاً فوقتاً چھوٹے وہی مختلف اوقات میں آئی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو سنائے اور اس کو جو ہے کتابت کرنے کی توجہ دے. تو اس لیے کاتب وہی تھے صحابہ جو لکھا کرتے تھے. اور یہ خاص طور پہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ جیسا توریت اور انجیل نازل ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دوسری پوائنٹ میں آپ کے سامنے ڈسکس تھا. اگر پوری قرآن ایک وقت نازل آ جاتی تو پورے شریعت کے احکام ابتدا میں سارے نازل ہو جاتے اور صحابہ کو اس کو ہر حکم کو ماننا بہت مشکل ہو جاتا. تو اسی لیے پورے جو کئی سال ایسے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے ٹریننگ دیتے رہے. ٹریننگ دینے کے بعد وہ چیز وہ آسان. نمبر 3 جو آپ کے سامنے تجرید کے لیے سب سے اہم بات جو ہے, آپ کو پتا ہے نا, شراب کے احکام جو آئے ہیں 3 ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے.
اگر پورا قرآن ایک وقت آ جاتا تو شراب کے جو ہے 3 اسٹیجز میں جو احکام آئے وہ ایک ساتھ اگر آ جاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس لیے پہلے شراب کے لیے احکام آئے کہ صحابہ کو ٹرین کرنے کے لیے پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں مگر اس کی برائیاں زیادہ ہیں. تو ایک اشارہ مل گیا کہ جس چیز میں اچھائیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد دوسری مرتبہ ایک آیت آئی کہ جو نشے کی حالت میں ہو وہ نماز کے قریب نہ آئے. اس کے بعد اور ایک میسج مل گیا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو نماز سے روک دیا گیا ہے. تو ایسی چیز کیوں کریں جس سے ہماری نماز متاثر. مگر تیسری مرتبہ جو ہے کہ یہ جو ہے رجزم من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں برے کاموں میں سے ایک کام ہے. فاجتنبوا، اس کو چھوڑ دو. تو جیسی یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے کے سڑکوں پہ سارے جو شراب کے جو مٹکے تھے وہ سارے توڑ دیے اور راستوں پہ سارے شراب کے جو ہے نہریں بہنا شروع ہو گئے، راستوں پہ سارے شراب بہا دی گئی. تو یہ اسی لیے تدریجاً آنے سے کیا ہوا 3 اسٹیجز میں شراب کی ممنوعات ہے. نمبر 4 پوائنٹ یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ملنا اور ان سے بات کرنے تھے، خوش ہوتے تھے. اور وقفے سے جب وحی لاتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی، تشفی ہوتی تھی، قلب کو اطمینان ہوتا تھا. نمبر 4. نمبر 5 جبرائیل السلام کے جو ہے رسالت جو ہے کہ نبی کا مقام ہے، ان کی حرمت ہے. اگر ایک وقت میں اگر پورا قرآن نازل کرتے تو ایک مرتبہ جبرائیل السلام آتے اور پورے وہی ایک جگہ دے دیتے اور چلے جاتے تھے تو ان کی جو ڈیوٹی تھی ختم ہو جاتی. جبرائیل السلام جو ہے جو وہی کا کام لے کر آئے تھے تو ان کو اتنے سال وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے تو ان کا جو پوزیشن تھا کتنی دیر تک کنٹینیو کرتے رہا. یہ ہے. نمبر 6 معجزہ ہے کہ القرآن الکریم معجزہ ہے. اگر پوری کتاب ایک وقت نازل کر دیتے تو ختم تھا، مگر اتنے 23 ایئرس میں تھوڑے مگر اس کا قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے آیتوں کو جمع کر لیں تو اس میں کوئی ایک آیت دوسری آیت کے مخالفت نہیں. کوئی دوسری کتاب اگر کوئی لکھتا 23 ایئرس میں اگر الفاظ لکھتے اور آیتیں جو ہیں وہ اگر کوئی انسان لکھتا تو ایک وقت کی زمان سے 5 سال میں 10 سال میں 6 سال میں 20 سال میں اس وقت کی بات اس وقت کی بات الگ رہتی. جب بات کرا تھا اور بعد میں بات کرے گا تو اپنی زبان میں اپنی جو پہلے ایک بات کیا تھا وہ دوسرے وقت میں اس چیز کے کمپلیٹ مخالف بات ہو جا سکتی. مگر قرآن کریم جو 23 ایئرس وقتاً فوقتاً آئے اس میں کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں جاتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک خلاص معجزہ ہے. اور نمبر 7 حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ تسلی اور تشفی فرماتے رہے تھے. وقتاً فوقتاً وہی آتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تشفی بھی دیتے تھے، تسلی بھی دیتے تھے. کبھی کفار کے طریقے سے ان کو دل پر صدمہ بھی آتا تھا، سینہ بھیج رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں آ جاتی تھی آپ پریشان نہ ہو تسلی. نمبر 8 اور کتنے قرآن کی آیتیں جو سوالات کے جواب میں دیے گئے. قرآن میں بات کہ یسألونک ماذا ينفقون، ہم جو کیا کیسا خرچ کریں اس کے لحاظ سے اس کے جواب. یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں اس کا جواب آ گیا. یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کیا ہے سورہ کہف میں آ گیا نا. اصحاب کہف کون تھے ان کے افراد. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یسألونک عن الروح سوال کیا گیا. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا جو ہے کیا واقعہ تھا، بنی اسرائیل جو ہے بیت المقدس کے رہنے والے وہ مصر میں کیسا چلے گئے تھے. ان لوگوں نے کوشچن کیا تھا نا، یہودی نے پوچھا تھا کہ ان سے پوچھ کے دیکھو اگر یہ نبی ہے تو ان کے پاس جواب ہو. تو سورہ یوسف نازل ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے بنی اسرائیل سے وہاں سے نکل کے آ کے مصر میں کیسا ٹکے. تو وہ لوگوں نے جب کوشچن کیا تو اس کے تعلق سے آئے. پھر بعض قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی الناس جو خولہ بن ثعلبہ کے تعلق سے کوشچن کیا گیا تھا اس کا جواب ہے. اور اللہ تعالیٰ خود آپ بتا دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس قرآن میں کتنے کی ایسے چیزیں ہوتے تھے ایک دوسرے کے مخالفت میں چلی جاتی تھے. تو یہ خاص طور پہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا میں. اللہ تعالیٰ
جو کہا گیا سنا گیا اس کی مجھے توفیق دیے جو اللہ تعالیٰ دیا، میں اس کا جو ممنون مشکور۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ سارے قدرت والے اللہ تعالیٰ ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا عظيما۔ آج سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہم پہ نعمتیں عطا فرمائے اس کے ہم مشکور ہیں۔ آدمی باید برائے زندگی، آدمی باید برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اپنی مرضی پہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو کہا ہے اس کے ساتھ رہا، تو پھر وہ ہے کہ وہ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو اپنے رحمت کے طفیل اپنے ہدایت نازل فرماتے رہے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما دے، اور ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے۔ تو یہ سب اہم چیز تھی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کا کچھ ہم پہ اثر ہو۔ شکر کیا ہے؟ شکر کے تعلق سے ایک چیز بول دیتا ہوں، شکر جو ہے زبانی ہے، شکر دل سے ہے، اور شکر عمل سے بھی ہے۔ زبان سے بھی شکر الحمدللہ الحمدللہ کرتے رہیں، مگر اس کے ساتھ دل کو بھی انوالو کریں۔ صبح سے شام تک آپ کے حالات جو ہوتے ہیں نا، اس میں یہ دیکھیں کہ ہم تو اللہ کا شکر زبان سے تو کر رہے ہیں، مگر جب دل کا موقع آتا ہے دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک ٹرائلس ٹریبولیشنس ہو دیتے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹیں ہو جا رہی ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اب آپ اس کے پہلے میں کئی مثالیں میں دیا ہوں، آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں، جاتے جاتے آپ کو کہیں ضرورت سے جانا ہے، دیکھیں تو ابسٹرکشن شروع ہو جاتے ہیں، کہیں روڈ ورک ہو رہا ہے آپ کو لائن میں کھڑے رہنا، ابھی کئی ٹریفک لائٹ پہ جا رہے ہیں تو اب آتے ہی آپ کے جو ہے وہ ریڈ لائٹ ہو جاتی ہے، اس ٹریفک لائٹ سے نکلے دوسرے پہ گئے، پھر وہاں جانے تھے پھر، تو یہ کیا مشکل ہو رہی ہے، میرے ساتھ کیا پرابلم ہو رہا ہے کہ جب جانا چاہ رہا ہوں تو یہ ابسٹرکشن ہو رہا ہے، یہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور یہ ریڈ لائٹ ہی مجھے ملتی جاتی ہے، اور آٹو موڈ پہ جا رہے ہیں تو دیکھو تو لمبی کیوں ہے، میرا ٹرین ہی آنے تک کتنے کا، ارے یہ کیا ہے؟ یہ دل سے آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے فوری سوچے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ ہاتھ اور پیر اور آنکھوں کو استعمال کر رہا ہوں، اسٹیئرنگ پڑھا ہوں، فوٹ سے بریک اور کر رہا ہوں، ایکسیلیٹر بھی لے رہا ہوں، گیئر بھی چینج کر رہا ہوں، گاڑی آن اینڈ آف کر سک رہا ہوں، دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ہے، ڈرائیو کر رہا ہوں، اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، مجھے کار بریک ڈاؤن نہیں ہوئی۔ یہ سوچیے، سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرو، نہ اس کے بجائے یہ نہ شکری کر رہے ہیں کہ مجھے تو فوری جانا ہے اور یہ obstruction ہے، یہ obstruction، یہ obstruction ہے، یہ تو نہ شکری کی بات ہے۔ جو پوائنٹس نگیٹو ہے بھول جائیے، پازیٹیو پوائنٹ دیکھے کہ آپ کوئی ہاتھ پیر ہلا سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے رہے ہیں، کار کو اسٹارٹ کر کے چلا سک رہے ہیں، اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیے، کار کا بریک ڈاؤن نہیں، ٹائر پنکچر نہیں ہوا، اب روک کے آپ جب تک کہ پھر سروسز کو بلاؤ کوئی ٹائر چینج کریں گے تو پھر کار چلے گی۔ الحمدللہ ڈرائیو کر، خالی ایک مثال دے رہا ہوں، صرف کار کے تعلق سے بول رہا ہوں، صبح سے شام تک آپ کو مختلف چیزیں آتے رہیں گی، اس میں نیور لک ایٹ نیگیٹو پوائنٹس، لک ایٹ پازیٹیو پوائنٹس، اس پہ دیکھو، اور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا سے ہو رہا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں، جو ہوا ہے آپ راضی رہ جاؤ۔ وہ ایک بزرگ کے تعلق سے آ رہے ہیں، ان سے لوگ بات چیت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ دنیا میں ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، یہ کس شخص کے پاس آ گیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ ناگواری، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے تعلق سے غلط فہمی میں نہ آئے، میں کیا ہوں، میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے نیچے کر دیا، تو میری رضا کیا ہے؟ اللہ کے رضا کے نیچے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ میری، میں اس لیے رضا کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے نیچے کر دیا. تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے اور میں اس سے راضی ہوں. تو دنیا میں جو پولیٹیکل چینجز ہوتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، یہ ساری دنیا کی چیزیں چلتے رہیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیوں کر رہے ہیں، کیا ہے. دنیا میں جو لوگ اوپر ہیں، مالدار ہو رہے ہیں، سکسیسفل ہو رہے ہیں، ہم کو بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لا تمدون عینا، ان لوگوں کی طرف اپنے نظریں نہ کریں جن کو ہم نے دنیا کے لحاظ سے کچھ اونچا پوزیشن دے دیا ہے. اگنور کریں ان کو تو دنیا میں سارا دینا تھا، ہم کو آخرت میں کچھ نہیں ان کا. تو جو دن لوگوں کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج سارے سرے گڑبڑیاں کر کے پاورفل ہوتے چلے جا رہے ہیں، سکسیسفل ہو رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے لیے چند دن کے لیے میں ان کو یہ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں تو ان کے لیے کچھ دنیا میں دے دے رہا ہوں. تم ان کے طرف نظر نہ کرو. تم اپنے بعض مشرکین یہ کہتے تھے کہ صحابہ کے تعلق سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم تو مالدار لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ غریب فقیر معمولی لوگ ہیں، ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. قرآن میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہرگز ہرگز آپ کے ساتھ جو مومنین صادقین اور کمزور ہے، مسکین ہے، دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں، ان کو اپنے سے الگ نہ کریں. یہ جو کفار و مشرکین متکبرین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. ان کی کوئی ضرورت نہیں. آپ ان کو کتنی بھی ان کی بات ماننے کی کوشش کریں گے بھی تو یہ نہیں آئیں گے. آپ کو پچھلے انبیاء کا حساب دیا گیا ہے. نوح علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ پتھر پھاڑو، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، پریگننٹ ہو، بچہ دو، ہمارے سامنے سب ہو. تو انہوں نے کیا اللہ سے دعا کری کہ یہ جو مشرکین جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سارے چھپو. تو ان کے سامنے پہاڑ شق ہوا، اونٹنی نکلی، پریگننٹ نکلی، بچہ ہوا اور سامنے ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد اس اونٹنی کے پیر کاٹ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے نا معجزہ کہ یہ اپنی یہ جو مکے کی زمین ہے نا اس میں تو کچھ نہیں ہے. اب آپ اگر رسول ہیں تو آپ نے اپنے معجزے سے اس کو جو ہے ایک باغ بنا دی، اس میں پانی کی لہریں کر دی، اور یہ ماؤنٹینس ہیں نا ان کو سونے کے کر دیں. ہم کو نہیں چاہیے، آپ ہی مالدار ہو کے دولت مند ہو کے ہم کو بتا دیں تو ہم آپ کی رسالت پہ آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کی کسی بات کو نہیں سنیا. اگر اللہ کے لیے کیا تھا، ایک کن فیکون کہہ دیتے تو پوری مکے کی زمین باغ و بہار ہو جاتی تھی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہو نا، آگ لگائے تھے، کیا ہوا؟ یا نارو کونی بردم و سلام نبی ابراہیم، ایک سیکنڈ میں اللہ نے کن کہہ دیا، جنگ پوری آگ ختم ہو گیا اور وہاں بالکل باغ و گلزار آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فوری اگر کن کر دیتے ایک سیکنڈ کے لیے تو پھر مکے کی پوری زمین باغات ہو جاتی تھی، پانی کے لہریں شروع ہو جاتی، پہاڑیں جو ہے وہ سونے کے ہو جاتے. اللہ کے لیے کیا چیز ہے، ایک کن کہتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اس کے پہلے ہم جس نے انبیاء کو بھیجے، رسولوں کو بھیجے، ان کے لوگوں نے یہ کہا تھا، مگر ان کی ہر چیز سننے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان والے نہیں. تو یہ چیز ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیٹرڈے پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کریں گے، کیونکہ سنڈے 2 سنڈے میرے بزی تھے. تو ضرور آپ لوگ شامل کریں تو میرے کو بڑی خوشی ہوگی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگ، ہم دعا کر لیتے ہیں. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والأجر. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير. رب اغفر وارحم وأنت خير. ایک چیز 5-10 منٹ ہے تو میں دوزخ اور جنت کے جو واقعات ہیں ان کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے صرف ایک آیت نمبر 4 آئی ہے، مگر اس کے ساتھ جنت کے تعلق سے 17 آیت ہیں، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 22 تک. اس کے تعلق سے میں آپ کو پہلے
پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا تھا. ہم کہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہمارا آخری وقت آئے گا. میں آپ کو اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ اب ہم کو جو ہے تیاری کرنا ہے. جب کسی دن بھی حکم آ جاتا ہے ہماری روح کو نکال دیں گے تو وہ سب سے خوشی کا وقت ہے کہ اس دنیا کی جھنجھٹ سے نکل کر اللہ تعالیٰ سے قربت ہم کو ملنے والی ہے. تو اس کے تعلق سے ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ موت سے محبت کریں. یہ تو آپ کو اس دنیا کی جھنجھٹ سے نکال کر اللہ سے ملانے والی چیز ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سورہ حامی میں سجدہ ہے نمبر 41 ہے اس کی آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرشتے آئیں گے آپ کی روح نکالتے وقت کہیں گے آپ نے جو ایمان لایا اور استقامت پہ رہنا ہے تو آپ کو خوشخبری ہے. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اب ہم جنت کے لیے لے جانے والے ہیں خوشخبری دینے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے سورہ فجر کی آپ کو میں آیت کیا تھا وہ بھی کہا تھا نا نفس المطمئنہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کے بعد جو ہے پھر لے جائیں گے ہم. تو سورہ زمر کے بھی آخری آیت یاد کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. کہ ہم کچھ لے کے چاہیں گے. یہ تو وہ لے جائیں گے. اس کے بعد خبر کا تھوڑا سا وقت رہے گا. جو مومنین کے ان کو تو ایسا دکھیں گا جیسا عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت رہے گا وہ خبر کا وقت اتنا شارٹ رہے گا. پھر وہاں جائیں گے تو آپ کے جو مومنین صادقین اور کرنے والے ہیں ان کے تو نماز بھی اور روزہ بھی زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی سب آپ کے اطراف کھڑے رہیں گے. کوئی سوال و جواب کرنے والے ہیں تو بس آپ سواب کر لے کیا کرنے ہیں. رضیت باللہ ربا و اسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. 3 سوال پوچھیں گے کہ آپ کا جو ہے رب کون ہے, آپ کا دین کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. تینوں کے جوابات آپ کو صبح شام پڑھتے تھے. رضیت باللہ ربا و اسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اس کی آپ کثرت سے صبح شام پڑھتے تھے. وہاں بھی خبر میں فوری جواب دے دیں گے. 3 جواب دیتے وہ چلے جائیں گے. کوئی دوسرے فرشتے آئیں گے تو یہ چوطرف آپ کا نماز کھڑے رہ جائے گی, آپ کا روزہ کھڑے رہ جائے گا, آپ کی زکوٰۃ کھڑے رہ جائیں. انہیں کہیں گے ان کے قریب نہیں آنا, دور دور ہی رہو. تو آپ کی حفاظت چوطرف سے پروٹیکشن ہوگی. آپ کے نیک عمل اور جو قرآن آپ کی تلاوت کرتے تھے آپ کے خبر میں آپ کے ساتھی رہیں گے قیامت تک کے لیے. سکون اطمینان سے رہیں گے. پھر قیامت جب شروع ہو جائیں گی پھر یہ وسیق الذین اتقوا. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر کی آیت پڑھتے ہیں. وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد. فرشتے آئیں گے کہ اب چلیں اور جنت کی طرف لے جائیں گے. دروازے کھلیں گے, اندر جائیں گے تو اب آپ کے لیے سارے فرشتے نازل ہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم ویلکم ویلکم آئے. اس کے بعد بہترین کھانے وانے سب ایسا جنت میں کھلے. آپ کہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ کیا ہے بہترین جنت ہے. فرشتے کہیں اب آئے یہ جنت نہیں بھائی, یہ تو صرف ریسیپشن ہو رہا ہے آپ کا. جیسے آپ کوئی دعوت میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کو کچھ چیزیں آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دے کے گلاس سے دیتے ہیں کہ یہ پیو. اصل تو وہ اندر جائیں گے تو سیٹوں پہ بٹھائیں گے پہلے. یہ تو یہ جو ہم کو ملے گا تو ہم سمجھیں گے یہی جنت ہے. وہ کہیں گے تو جنت نہیں ہے, یہ تو صرف ریسیپشن ہو رہا ہے آپ کا. اس کے بعد جب جائیں گے آپ تو اندر جائیں گے تو آپ کے لیے کیا ہوگا, فرشتے آ رہے ہیں سلام پہ سلام کر رہے ہیں کہ کیسی بہترین جگہ آ گیا آپ اللہ کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آئیں گے پھر اس کے بعد آپ کے لیے بہترین آپ کے جو ہے کپڑے پہنائے جائیں گے, ریشم کے کپڑے. اور کیا چیزیں ہوں گے, کیسے کیسے لباس پہنائیں گے وہ کسی نہیں. اس کے پاس زیور پہنائے جائیں گے, کیسے زیور ہوں گے وہ پتہ نہیں. اس کے بعد آپ کو لے جائیں گے, آپ کو جب دیکھیں گے تو آپ اپنا جو محل ہے جنت کا وہ آپ ایسا دیکھتے آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے آپ دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہیں اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو گھر میرا گھر ادھر ہے بولتے ہیں. وہاں جنت میں پہنچتے آپ اپنا جو محل دیکھیں گے کہیں گے یہ میرا محل ہے. ہر ایک آدمی اپنا پہچانے گا کہ یہ میرا محل. اس محل میں چلے جائیں گے. جانے کے بعد اس سے کتنے کمرے ہوں گے, 70 ہوں گے, 100 ہوں گے,
1000 होंगे, 70,000 होंगे, पता नहीं कितने कमरे के महल होंगे। और फिर नौकर कहेंगे कितने रहेंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 70,000 नौकर होंगे, आपको नहीं मालूम। क्योंकि जन्नत के ताल्लुक से ये है कि किसी की जबान ने बयान नहीं किया, किसी के कान ने नहीं सुना, किसी के जहन ने उसको नहीं समझा। ये इसकी मिसाल ऐसी देता हूँ, एक सुनार को देखा होंगे आपने, मैं हैदराबाद में देखता था। सुनार के पास एक छोटी सी तराजू रहती, उसके ऊपर सोना डाल के वो मिलीग्राम ऐसा तोलता था, छोटी सी छोटी तराजू। अब आजकल भी आप जौहरी के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक उनके पास बैलेंस मशीन रहती है, छोटा जेवर डालेंगे तो फौरी किट 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 करके वो बता दे। अब आपको मिसाल देता हूँ, आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो बड़े बड़े लोहे के पिलर्स होते हैं। अगर आप एक लारी में भर के कई टन के बड़े बड़े मेटल के पिलर्स लेके जाएं और उस सुनार को कहें कि कैन यू प्लीज वे एंड टेल मी हाउ मच दिस इज, वो कहेगा कि मेरे पास का जो बस करने का है वो इतना छोटा सा है, उसमें ये इतने बड़े पिलर्स कहाँ से करूंगा ये। तो हमारा जहन जो है जन्नत को समझ नहीं सकता। उस हम यहाँ दुनिया की चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर जन्नत के जो तफसीलात हैं नहीं सुनी। जन्नत में जाएंगे आप, महल में जाएंगे तो वहाँ जो तफसीलात आए, ये कुरान के ये सूरह पढ़ेंगे ना, सूरह अद्दहर, तो ये जो है 17 आयत है, 5 to 22 जरूर पढ़े। उसे बताया जाएगा कि अब आपका दिल चाहेगा, और दरख्तें रहेंगे वहाँ, मेवे रहेंगे। कैसे मेवे रहेंगे पता नहीं, एक एक मेवा ऐसा रहेगा, उसकी एक बाइट लेंगे तो एक अलग मजा आएगा, दूसरी बाइट लेंगे अलग। 70 बाइट्स लेंगे तो 70 डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट स्मेल और डिफरेंट खुशबू आएगी। एक एक मेवे की बात कर रहा हूँ। और टहनियों पे मेवे रहेंगे, आप सिर्फ अपना सिर्फ ख्याल करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। खाने की कोई चीज जबान से बोलने की जरूरत नहीं, कोई ख्याल करेंगे तो खाना है। कोई चीज पीना चाहेंगे, ख्याल, वहां जो है वहां के जो है आपके जो लहरें रहेंगे ना, पानी की है, दूध की है, शहद की है, शराब की, ये नहरें हैं। तो हम यहाँ नहर किसको बोलते हैं, जो जमीन खुद के अंदर से आती है। वहाँ की नहरें हैं ओवर द टॉप, जो वहाँ की जो जमीन रहेगी, जन्नत की जो मिश्क की जमीन रहेंगे उसके ऊपर ये बहते रहेंगे, नीचे नहीं ऊपर बहेंगे। और आप जो चीज पीना चाहेंगे ना, आप ख्याल करेंगे तो वो जो बहती नहर है वो आपके पास आ जाएगी। आप जितना चाहे आप उसमें से लेके पिए। उसमें क्या है, अपने हाथ से पीने का भी एक तरीका है। दूसरा ये है कि गुलाम और जो है खिलदान जो लड़के रहेंगे जन्नत के सर्व करने वाले, वो बेहतरीन प्यालों में लेकर आपको जो चाहेंगे वो देंगे। तीसरी चीज क्या है, फरिश्ते पिलाएंगे, गुलाम पिलाएंगे, और सलाम चौ तरफ से आएगा। फरिश्तों का सलाम आएगा, रसूलों का सलाम आएगा, नेक लोगों का सलाम आएगा, और आखिरी क्या है जन्नत में, अल्लाह ताला आपको सलाम भेजेगी। सूरह यासीन पढ़े, कौल सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला खुद आपको अस्सलाम वालेकुम कहेगा। अल्लाह का सलाम कहने से बढ़ के क्या कुछ। उसके बाद सब मिलने के बाद अल्लाह ताला कहेंगे तुम कहा हर चीज से राजी हो। कहा कि क्या जन्नत में कोई कमी नहीं। उन्हें कहा कि और इससे कोई अच्छी चीज दूं क्या, इससे अच्छी क्या चीज मिल सकती। उन्हें कहा कि क्या मैं अपना दीदार ना दिखाऊं तुम। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह ताला हमको दीदार बताएंगे तो जन्नत के सारे नेमतें भूल जाएंगे। जन्नत के सारे नेमतें वो फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन हो जाएंगे जब अल्लाह का दीदार हमको नजर आए। तो ये जन्नत की नेमतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस तवक्को करते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में एक साथ मिलने का मौका दे, वहाँ बैठ बातचीत करें और ये सारी चीज जिक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जो कुछ कहा गया सुना गया उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जो कुछ गलती होगी अल्लाह ताला अपनी रहमत एक माफ करे। तो माफ करना, टाइम हो गया, जो भी सवाल है आप इंशाल्लाह। खुसरो भाई, एक किसी से मेरी बात हो रही थी तो मुझे ये बात एक उनकी अच्छी लगी, सोचने लगी मैं कि उहद के पहाड़ की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से बताए कि पहाड़ सोने का हो जाता अगर मैं इशारा करता तो। वो जो थोड़ा सा भी इशारा किए थे तो वो साहबा मुझे बोल रहे थे देखो उस वजह से मिडल ईस्ट में ये लिक्विड गोल्ड निकल गया वहां पे।
जी 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 पूरा इशारा नहीं किए थे, सिर्फ सही, जिक्र किया कि अगर करता तो बिल्कुल उसकी वजह से भी जो है तो वहां पे लिक्विड गोल्ड पूरा जो हाँ, ऑयल निकला। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए पूरा इशारा नहीं किए थे लेकिन फिर भी। बिल्कुल जी सही। जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह वो काफी वक्त हो गया आप लोगों का, नेक्स्ट सैटरडे फिर इंशाल्लाह 5 बजे इंशाल्लाह ज्वाइन करें हमारे शुक्रिया फरीद भाई, आप भी ज्वाइन करें माशाल्लाह। अस्सलाम नहीं वालेकुम। नहीं, कोई बात ऐसी बात नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। या, भी आ गए। एक जी जी एक बात बोलना था जी, जरूर जरूर फरमाइए। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी, पता नहीं वो नाबीना थे या उनको पढ़ना नहीं आता था, तो आपने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं कुरान पढ़ नहीं सकता, क्या करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तीसरे कलमे की विर्द करते रहो। जी जी माशाल्लाह। उसमें सब है ना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वल्लाह ये मैं अल्लाह। 100% मुझे यकीन है कि आप लोग जो यहाँ मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ये सब आप लोग करते हैं, सुबह और शाम की दुआएं करते हैं, ये जी सारे जी 5 कलमे आप लोगों को याद है, ये कसरत से पढ़ते होंगे। और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई समीउल अलीम औज़ु बिकल औज़ु बिकल औज़ु बिकल्लाहि औज़ु बिल्लाहि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि मिन शर्रि मा खलक़, तो ये भी पढ़ते होंगे। और रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीना। हाँ, वो भी पढ़ते हैं। ये पूरे कलमे ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व नूर, सब और है ना, अदद खल्क़िही। फिर वो सूरे दूसरी सूरे हशर की आयत, आखिरी आयत है ना, औज़ु बिल्लाहि आखिरी आयत, वो तो मैं नमाज फजर की नमाज में अल्लाहु ला पढ़ती हूँ। इलाहा इल्ला हु, वो सुबह और शाम पढ़ लेते होंगे। और फिर वो उसका भी मैं बताया था ना, हजरत जुवैरिया का जो है वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में जाते वक्त पूछे थे क्या कर रहे थे, तो जब वापस आए तो फिर वो पढ़े थे। तो फिर बताया ना कि तुम अगर ये अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, ये कहे ना, तो सुभान जी अल्लाह व जी, बिहम्दी अदद खल्क़ी खल्क़िही व व मिदाद कलिमाती, ये जो पढ़ते थे ना, तो ये अगर पढ़ेंगे तो मुझे, मैं क्या करता हूँ, हदीस और कुरान से इशारे ले लेता हूँ। तो हुजूर ने सिर्फ एक ही बात के लिए कहा, सुभान अल्लाह व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा खल्क़िही व नफ्सी नफ्सी। ज़ीनत अर्शिही। तो ये सिर्फ मैं क्या करता हूँ, इससे इशारा लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, इससे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ कई कलमात ऐसे पढ़ता हूँ और उसके साथ ये कंडीशन लगा देता हूँ, ये जो मैं तिलावत किया हूँ इसकी ये अदद इतनी है, अल्लाह ताला इसका सवाब। और ये बकरी के बाल के बराबर, बकरी के बाल के बराबर जितना सवाब मिलता है एक एक बाल का। और भी जो दुआएं करते हैं, दुआएं करते हैं तो अब अल्लाह से कोई पनाह मांगते हैं, उसमें भी आपको एक चीज़ मैं जो शेयर करता हूँ बता देता हूँ। जी अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारियों, बलैयात, नुकसानात, फिक्रों, शुरूर और जितने नुकसानात है, बीमारियां हैं, वो सारे जो आपके इल्म में है उनसे पनाह मांगते हैं। अब हमको बीमारियों का तफसील बनने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया कि अल्लाह ताला जो नुकसानात, फिक्रों, परेशानियों, बुराइयों और बीमारियां हैं जो आपके इल्म में है, अब अल्लाह के इल्म के अलावा क्या है भाई, हर चीज जी अल्लाह के इल्म में आ गई। तो मैं जी कहता हूँ जी अल्लाह ताला ये आपके जो इल्म में है उन सारी चीजों से मैं आपकी पनाह में, और अल्लाह के स्पीकर अल्लाह ताला आपके हर किस्म के गजब, गुस्से और आपकी हर किस्म की नाफरमानी से आपकी रहमत की पनाह में आता हूँ। अल्लाह के गजब से हमारे को बचाने वाली कौन सी चीज है, अल्लाह की रहमत। तो हम अल्लाह ताला की अक्सर नाफरमानी भी कर देते हैं, नाशुक्री भी करते हैं। अल्लाह ताला के हर किस्म के गजब, गुस्से और अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी से आपकी रहमत के पनाह में आते हैं। तो अल्लाह की जब रहमत की पनाह मिल जाए तो अल्लाह का गजब भी खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें मैं खाली इशारे, जो मुझे हदीस और कुरान से इशारे मिलते हैं उससे फायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। जी आप जी कहता हूँ कि जहाँ भी हदीस और कुरान से कोई चीज का इशारा मिल जाए उससे फायदा उठाने की कोशिश करो। और वहाँ जी तो नवाजने वाले हैं, वो तो इस फिक्र में रहते हैं कि मेरा बंदा कुछ मांगे तो मैं दे दूं, आप ना मांगे तो नाराज होते हैं। आपको पता है ना, जो दुआ करने का हुक्म दिया गया है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम इन्नल लज़ीना यदऊना, जो ना मांगेगा तकब्बुर करके तो जहन्नम में दाखिल, तो जो मांगता है तो उससे अल्लाह ताला राजी है और उसको अता करने।
جب عطا کرنے کے اوپر وہ اپنے آپ کو مقرر کر لیے ہیں کہ میں بندوں کی دعا کو قبول کروں گا، عطا کروں گا، تو پھر ہم کیوں نہ مانگیں، کثرت سے مانگتے رہیں. جو چیز ذہن میں آ جائے اللہ سے مانگ، اور کہ لا الہ الا انت، اور کوئی نہیں قبول کرنے والا سوائے اللہ. جب کوئی گناہ شرمندہ ہو کے معافی چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ، اس کو پتا ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوگی معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو اس کو مغفرت کرنے والا ہے، تو میں کیسا اس کی مغفرت نہ کروں، گناہوں کو معاف. جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا مانگنے کا ہے. جی. اور ایک بات یہ کہتی ہوں، دنیا کی عدالت میں اگر آپ گلٹی ہیں تو آپ کو سزا ہوتی ہے، اللہ کی عدالت میں آپ گلٹی ہیں، توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو ان کا یہی نا، آپ کو پتا ہے نا، قرآن میں کئی مرتبہ پڑھے ہیں، شیطان کا جو ہوا تھا نا، تو وہ کہتا تھا کہ اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم اور آپ کی اس کی وقار کی قسم، اور یہ ہے کہ جب تک انسان کے سانس رہے گی اس کو گمراہ کرتے رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب کوئی انسان گناہ کر کے معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف کروں. جتنے وقت گناہ کر کے معافی چاہے گا اتنے وقت معاف کریں گے. اور بعض حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کر کے معافی نہ مانگو گے تو میں کوئی اور مخلوق کو پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے. جی. مگر حدیث ایک بات بیان کر دوں، اس کا مطلب کیا ہے. حدیث جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کے لحاظ سے بیان کرتے. کوئی آ کے پوچھا تھا کہ حضور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، تو فرمانے لگے کہ غصہ مت کرو. 2 یا 3 مرتبہ پوچھا تو غصہ مت کرو. تو صحابہ نے پوچھا تو حضور نے کہا کہ اس شخص میں غصے کی بہت عادت ہے، تو اس کو یہ تفصیل دیں. تو اس لحاظ سے ہم جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گناہ کریں گے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھر دیں گے تو بھی اللہ سے مغفرت مانگیں گے تو معاف کر دوں گا. تو ہم اس سے نافرمانی کے طرف ہمارا ذہن نہ جائے. یہ حدیث کس کے سامنے بیان کی ہے؟ ایک شخص کا آخری وقت تھا. اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے وہ ہو جا رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اس وقت حضور یہ بتا کے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خیال ڈالنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف تم کو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو اس سے گناہوں کی طرف تلقین کرنا نہیں تھا، اس کا دل، کیونکہ ایمان بین خوف اور رجا. ایمان کیا ہے؟ 2 چیزوں کے درمیان ہے، خوف اور امید. اور شیطان کا اصل نام عزازیل ہے. شیطان کے نام قرآن میں کیا ہے؟ اس کے ہے شیطان اور ابلیس. شیطان تو شیطان سے، ابلیس لبس یلبس سے ہے، جو ناامید ہو گیا، اللہ کی رحمت سے ناامید ہو گیا. وہ کہہ جائے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے. تو ہم کو حدیث میں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر نا امید ہو گئے تو وہ شیطان سے مل گیا. تو ہم کو لا تقنطوا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر جميعا ان اللہ غفور رحیم. بس یہ ہے. ٹائم بہت ہو گیا، معاف کرنا. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام. تھینک یو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. بھی پڑھ لیں، نامانوں پہ بھی غور کریں. جو پوائنٹس مجھے سمجھ میں آیا بیان کر دیا، پھر بھی آپ لوگ غور کریں تو اور آپ کو اور تفصیلات مل جائیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.